السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دستان ایمان فروز شو کی ایپیسوڈ 1۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاگیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدل ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1185 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الساہل کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دنوں صلیبیوں کو در پر مدد اور زور و جورات کا پلجا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازشیں تھیں۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، السیل اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنے مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان زنتن، سیاہ اور گانے والیاں، ساز اور سازدان اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس کے مضمون کا خط لکھا۔ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرے نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازشیں عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہیں۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروایا ہوتا۔ تم مجھ پر قاتلانہ حملے کرا چکے ہو۔ دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلاؤ دو کہ میرے سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام و زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم، میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شرح اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو۔ فن سپاہ گیری تمہاری قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کرولی بنیاد شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدل ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخین لین پون لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدارس نظام ملک کو دیا۔ اس نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمت اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخینوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، سلطان ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سام کی طرح پل رہا ہے۔ اس کی تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گوارا بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہمپڑے اور چراب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ وحشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔
اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کا طریقہ خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کو افراد اس قدر چلاک، ذہین اور نڈر تھے کہ جیسی کہ بحثی اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار خدا فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الطاہر اور امیر سیف شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حکم جاری رکھا اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اس قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی سیر الصاد کے خیمے میں دوپہر کے وقت نودگی کے عالم میں ستا رہے تھے۔ اس نے اپنی پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کی سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظ کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردے میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا پاسبان کی آنکھیں بند تھیں، وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کے محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتی کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر چست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اسی وقت سلطان صلاح ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر یوں ہوا کہ خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہ گیا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اسی پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، لمبے سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری قوت سے کونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہولناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکالا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس کے دستے میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھے، 7 محافظ فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ صورت حال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر آ گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملے آور کی شاہ رگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشنے کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ فدائی اور اسے کمیشن، جسے بعض مورخوں نے گمشین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔
کمشین اس السحل کے قلعے کا گورنر تھا۔